اب میں آپ کو اپنی فیملی کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں. ہم جس گھر میں رہتے ہیں کراچی کے اندر، یہ کافی پرانا گھر ہے. تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں تقریباً کوئی 28 سال ہو گئے ہماری فیملی کو. اس سے پہلے کوئی فیصل آباد کی فیملی یہاں پہ رہتی تھی. اس گھر کا ڈرائنگ روم ایسا ہے کہ آج کے دن تک 28 سال کے اندر، پچھلے 28 سال میں اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں کبھی اکیلا نہیں سویا، کیونکہ وہاں مجھے فیل آتی ہے کوئی پریزنس ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. 28 سال میں ایک آدمی اپنے گھر کے ایک کمرے میں اکیلا سونے کی جرت پیدا نہیں کر سکا اپنے اندر. یہ آپ کو عجیب لگتا ہوگا سننے میں. باقی گھر میں بھی باقی گھر والوں کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے، صرف آپ کو لگ رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. گھر کے لوگ تو کبھی یعنی کہ لائٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو سو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے. میں کبھی نہیں سویا اس کمرے میں اکیلا سونے کی. ہمیشہ ایسا لگتا ہے دو آنکھیں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں. تو پروین نظامی صاحبہ کراچی میں ہوتی ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ روحانیت کا بڑا علم ہے ان کے پاس. انہیں آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں تو یہ آپ کو بتا دیں گی کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، جادو یا کوئی جنات یا کوئی شیاطین ایسی کوئی چیز اس گھر میں ہے یا نہیں ہے. آپ کے گھر کا ایڈریس سننے کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ خاتون بھی میرے رابطے میں ہے، ان کو بھی میں ٹیلی فون کال پہ لے سکتا ہوں. انشاءاللہ ہم آگے کے شوز میں ان سے بھی اپنے ناظرین کو ملوائیں گے. تو ایک دفعہ پروین نظامی صاحبہ کے پاس میں گیا اور ان سے جا کے میں نے پوچھا. میں نے سوچا وہم لگتا ہے مجھے یہ کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی کوئی کسی کی موجودگی کا احساس ہے کسی ایک کمرے کے اندر. تو میں نے کہا پروین آپا مجھے یہ بتائیے کہ میرے گھر میں کچھ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے تم اپنے گھر کا ایڈریس مجھے بتاؤ. میں نے ان کو اپنے گھر کا ایڈریس بتایا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو تصور کرو، امیجن کرو کہ تم اپنے گھر کے سینٹر میں موجود ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. گھر کا سینٹر بنتا تھا ٹی وی لاؤنج. میں نے اپنے آپ کو تصور میں وہاں لے گیا کہ میں ٹی وی لاؤنج کے اندر موجود ہوں. کہنے لگے تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو. میں نے اپنا چہرہ مشرق کی طرف کیا. مشرق کا مطلب یہ تھا ہمارے گھر کا مین گیٹ. مشرق یہ سورج نکلتا ہے اور یہ مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے. تو ہمارے گھر کا جو مین گیٹ ہے یہ مشرق کی طرف ہے. میں نے اپنا چہرہ اس طرف کیا. مجھے کہنے لگی کہ تم جو ہو جس طرح تم اپنے آپ کو تصور کر رہے ہو مشرق کی طرف، سیدھے ہاتھ کا آخری کمرہ کیا ہے؟ کومل آپ یقین کیجئے سیدھے ہاتھ کا آخری کمرہ وہی ڈرائنگ روم ہے. یہ بات پروین نظامی صاحبہ کو کیسے معلوم کہ اگر مشرق کی طرف میں اپنا چہرہ کروں گا تو سیدھے ہاتھ کا جو آخری کمرہ ہے وہ وہی ڈرائنگ روم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپا وہ تو ہمارے گھر کا ڈرائنگ روم ہے اور وہی کمرہ ہے جس کے اوپر مجھے شک ہے کہ یہاں پہ کوئی وجود ہے، کوئی اینٹیٹی یہاں پہ موجود ہے. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہیں، سفید کرتا پاجامہ پہنتے ہیں. وہ برسوں سے اس ڈرائنگ روم کے اندر رہ رہے ہیں لیکن وہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے کبھی، اور ان کے یہاں رہنے سے تمہیں فائدہ ہی ہوگا. مالی طور پہ بھی تم لوگ خوشحال رہو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. بہرحال وہ ایک چیز اپنی جگہ پہ تھی. پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ شب معراج کی رات کو میری وائف جو تھی وہ عبادت کر رہی تھی اسی کمرے میں بیٹھ کر. اب جب اس نے مغرب کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور سجدہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے مغرب کے سمت میں، تو اس نے نماز کے دوران اس نے دیکھا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے کمرے کے اندر اور اس کے سامنے صوفے پہ. آپ جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں، ایسا ہی آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، تو آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ صوفے پہ جب کوئی بیٹھتا ہے تو فوم دبتا ہے، دھپ کر کے دبتا ہے نا کوئی فوم جب بیٹھتا ہے. اس نے باقاعدہ فیل کیا کہ فوم دبا ہے اور کوئی آ کے بیٹھا ہے. میری وائف کا کہنا ہے کہ میرا دم، مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا. اس وقت کمرے میں لگ رہا تھا آکسیجن ختم ہو گئی. اور وہ کہنے لگی لیکن میں نے نماز کی نیت نہیں توڑی، کیونکہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے اس بات کا اطمینان بھی تھا لیکن یہ احساس بھی تھا کہ سامنے آ کے کوئی بیٹھ گیا ہے اور رات کے پتہ نہیں 2:30-3 بجے کا وقت ہے اور وہ اسی کمرے میں اکیلی ہے، یہ اسی کمرے کے اندر ہوا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں نماز پڑھتی رہی، میں نے اپنی نماز مکمل کی، دعا کی. اس کے بعد میں نے جا نماز کو سمیٹا اور میں کمرے سے باہر خاموشی سے آگے. کسی نے مجھے پریشان نہیں کیا. اسی گھر میں اب یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ کراچی میں کئی سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب ہم سونے کے لیے لیٹتے تھے تو جس طرح سے یہ چھت ہے تو ایسا لگتا تھا چھت پہ چھوٹے چھوٹے پیر ہیں نا بچوں کے، بچے کھیل رہے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ وہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی تو ایک اور فلور بن گیا. تو اب وہ ظاہر ہے کہ چھت نہیں رہی، چھت اس سے اوپر چلی گئی. تو ہمارے بیڈ روم کے اوپر جو چھت کا جو ٹیرس تھا اس پہ ہمیں رات کو اچانک 1 بجے 12:30 بجے بچے کھیل رہے ہیں.
باقاعدہ جب بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان کے پیروں کی آپ کو آواز آتی ہے اور وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہم گئے اوپر چڑھ کے چھت پہ دیکھا تو کوئی بھی نہیں. پھر ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے بلیاں بھاگتی ہوں, لیکن بلیاں بھی کیا, ان کا دماغ خراب ہے کہ رات کے وقت وہ بھاگیں گی آپ کی چھت پہ, ان کو بھی سونا ہوتا ہوگا رات میں, وہ کہاں کیوں بھاگیں گی, کوئی مقصد تو ان کا بھی. تو یہ کئی دفعہ ہم نے محسوس کیا. بعد میں جب کنسٹرکشن ہو گئی تو یہ سلسلہ بند ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کہ میں آپ کو اپنے پھپھا کے قصے اپنی پھپھی کا سناتا ہوں. میرے پھپھا میرٹھ میں پاکستان بننے سے پہلے پولیس انسپیکٹر تھے. تو اس میں جب آپ پولیس میں ہوتے ہیں تو آپ کے ٹرانسفرز ہوتے رہتے ہیں, تو ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا. اس دور میں آبادی زیادہ نہیں تھی, چھوٹے سے گاؤں ہیں, دیہات ہیں, یہ سب کچھ. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ ٹرانسفر ہوا تو پھپھا جو تھے ہماری پھپھی بتاتی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا, کہ وہ بڑی رات کو گھر آتے تھے دیر میں, رات کو کوئی 12:30 1 بجے. اس دور میں 12:30 1 کا مطلب آدھی رات سمجھ لیں, آج کل کے 3:30 بجے سمجھ لو, کیونکہ اس وقت جو ہے آبادی نہیں ہے اور ٹی وی بھی نہیں ہے اس طرح سے. تو ایک عورت اپنے, اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بیویاں تھیں وہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی کھانے کے لیے, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آئیں گے تو گرم روٹی لگے گی. ہاں, موبائل فون کا دور نہیں. اب آپ بور بھی ہو رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, آپ کو انتظار بھی کرنا ہے, اور جب وہ آئیں گے تو پھر روٹی گرم لگے گی اور پھر وہ کھانا کھائیں گے. تو وہ کہنے لگی کہ رات کے وقت کیا ہوتا تھا, کئی دفعہ چارپائیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی. پولیس کے کوارٹرز ہوتے ہیں, تو کوارٹرز جو ہوتے ہیں اس کی ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے, اور جو کوارٹرز کے بیچ میں دیوار ہوتی ہے چھوٹی سی 3 فٹ کی, جس کے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف باؤنڈری وال. کہنے لگی میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے. گھر میں میری پھپھی اکیلی ہے, شوہر ہے نہیں, آدھی رات کا وقت ہے, اور سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے. چاندنی رات ہے, کھلا آسمان ہے, اور دیوار جو ہے چھوٹی سی, اس کے سامنے جنگل پڑا ہوا ہے پورا. مطلب جنگل ایسا ہے کہ کوئی جانور یا انسان بھی چاہے تو اس دیوار کو 3 فٹ کی دیوار کو پلان کے آ سکتا ہے. لیکن پولیس گارڈ وہاں پہ ہوتی تھی کچھ فاصلے کے اوپر. وہ کہتی ہے میں نے اس طرح سے مڑ کے دیکھا, لیٹے لیٹے میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک گھوڑا کھڑا ہوا. انہوں نے دیکھا دیوار کے اس طرف, جنگل کی طرف ایک گھوڑا کھڑا ہوا ہے. گھوڑا دیکھا کیسے, چاندنی رات میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل بات کیا ہے اس پورے واقعے کے اندر, اس گھوڑے کا سر انسان کا تھا. اس کا جو جسم تھا وہ گھوڑے کا ہے, اور اس کا جو سر ہے وہ انسان کا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے چیخ ماری زور سے. انہوں نے جب چیخ ماری, میری پھپھی نے یہ منظر دیکھ کر, آپ یوں دیکھیں آدھی رات کے وقت ایک گھوڑا کھڑا ہے, اس کا سر انسان کا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو ان کا جو تھا وہ چیخ انہوں نے ماری, اور جیسے انہوں نے چیخ ماری تو وہ جنگل کی طرف بھاگا. وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا. اتنے میں سیٹیاں بجنے لگی. اب سیٹیاں پولیس گارڈ ہوتی ہے, پولیس کے سپاہی کچھ فاصلے میں موجود ہوتے ہیں. سیٹیاں بجنے کی آواز آئی. پھر پولیس والے آئے جو سپاہی ہوتے ہیں ڈیوٹی. انہوں نے کہا جی باجی بتائیں کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہاں میں نے کوئی عجیب سی چیز دیکھی, کوئی گھوڑا تھا اور اس طرح کا, یہ جنگل کی طرف گیا. انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں. تو ان کے بعد ٹارچیں ہوتی تھیں, ٹارچ لے کر وہ جو تھے وہ جنگل کی طرف گئے, ڈھونڈا, لیکن وہاں انہیں ایسی کوئی چیز ملی نہیں. تو یہ سارے واقعات اس طرح.